عدالتیں ہمارے لیے بنائی نہیں گئی ہے. ہمارے سینکڑوں کے قریب ہمیں یہاں پروٹیسٹ کرنے کے لیے بھی عدالت کے پاس جانا پڑتا ہے, ہمیں احتجاج کرنے کے لیے بھی عدالت کے پاس جانا پڑتا ہے. بھئی آپ ہمارے جینون مسئلے کو حل نہیں کر سکتے, ایٹ لیسٹ ہمیں احتجاج کرنے کے لیے سیکیورٹی تو دیں. تیسری نسل ہے جو آج اس نسل کشی کا سامنا کر رہی ہے, لیکن ہمیں سننے والا کوئی نہیں ہے. بلوچ ہو, پشتون ہو, سندھی ہو, جہاں جہاں ایجنسیاں جو ہے نا ملوث ہے غیر انسانی کاموں میں, انسانی حقوق کی پامالیوں میں, وہاں پر عدالت بھی ان کو فیسلیٹیٹ کر رہی ہے. سوال ہم بھی پوچھ رہے ہیں کہ بلوچ کیوں اتنے سالوں سے آپ نے ہمارے وسائل کا سودا کیا, ہماری زمین کو کالونی بنایا. آج جو لوگ نکل رہے ہیں بلوچستان میں وہ سب ریاستی دہشت گردی کے شکار رہے ہیں. آج ہمارے حمایت کے لیے لوگ کھڑے ہیں, وہ اس لیے کھڑے ہیں کیونکہ ان پر خود جبر ہوا ہے, ان پر خود ظلم ہوا ہے, وہ سب اسی وجہ سے کھڑے ہیں ہمارے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے, جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے. ناظرین, اس وقت اسلام آباد پریس کلب کے باہر موجود ہے. بلوچستان لاپتہ افراد کے لواحقین کا تربت سے جو دھرنا شروع ہوا تھا, ابھی وہ اسلام آباد میں ہی یہاں پر موجود ہے اور سراپا احتجاج. 52 دن آج ان کے کمپلیٹ ہو گئے ہیں, لیکن ان کو کوئی انصاف نہیں ملا. جب یہ اسلام آباد میں انٹر ہو رہے تھے ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے ساتھ, اس ٹائم بھی ہم نے انٹرویو کیا تھا ٹول پلازے پر, جس طرح ان پر تشدد ہوا, جس طرح ان پر ظلم ڈھایا گیا, یہ ساری چیزیں ہوئی, وہ ساری آپ لوگوں کے سامنے ہیں. میرے ساتھ آج پھر ایک دفعہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ صاحبہ موجود ہے, ان سے بات کریں گے کہ ابھی تک کوئی مذاکرات وغیرہ یا کوئی اس طرح کی کوئی ہنٹ ان کو مل گئی ہے یا نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میم, مجھے بتائیے گا کہ ابھی تک مذاکرات کی کوئی بات آپ لوگوں سے کی گئی ہے یا کوئی آیا ہے جو آپ کو انہوں نے کوئی تسلی دی ہو کہ آپ لوگوں کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کوئی مذاکرات کے لیے نہیں آیا. سنجیدگی یہ ہے کہ جہاں جہاں احتجاجی مظاہرے ہوئے وہاں FIRs کاٹے جا رہے ہیں. ہمارے سامنے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو بٹھایا گیا ہے جو کسی بھی وقت یہاں حملہ آور ہو سکتے ہیں. ہائی کورٹ سے ہم نے سیکیورٹی بھی لی ہے, لیکن سیکیورٹی کے نام پر ہمیں کچھ پرووائڈ نہیں کیا گیا. ہم یہاں بیٹھے ہیں, آپ دیکھیں ہمیں کیا سہولیات فراہم کی گئی ہے, نہ واش روم ہے نہ کچھ ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ 7 کے قریب ایسے خاندان ہیں جن کو ہراساں کیا جا رہا ہے, تھریٹ کیا جا رہا ہے. پرسوں جو ہے نا کلات کے ریجن منگچر میں تقریباً انہوں نے ریڈ ڈالی ہے, FC اور ایجنسی نے 40 کے قریب ایسے گھر ہے جن کو جہاں جا کر انہوں نے ریڈ ڈالی ہے, آپریشن کیا ہے. ان کے خاندان یہاں پروٹیسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے. سنجیدگی کا کوئی مظاہرہ نہیں کیا گیا. ہم شروع دن سے آئے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مطالبات آئینی ہے, قانونی ہے. ان لوگوں کو آپ نے جو ہے نا سالوں سے اپنے ٹارچر سیلوں میں بند کیا ہوا ہے, ان کو عدالتوں میں پیش کرے تاکہ ان کی فیملیز ان کو دیکھ سکے. رائٹ آف اسپیچ, رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس پاکستان کے آئین کے سب سے بڑے حصے ہیں, اور اس کو کیوں آپ لوگ لاگو نہیں کر رہے ہیں بلوچستان میں؟ ڈاکٹر صاحبہ, مجھے بتائیے گا کہ رات کو عدالتیں کھلتی ہے, آپ نے خود بھی دیکھا ہے جس طرح پشاور میں عدالت کھلی, جس طرح اسلام آباد میں کئی دفعہ کھلی ہے, لیکن بلوچ کے لیے یا کوئی پختون کے لیے جن کے یہ مسئلے ہے, لاپتہ افراد کے مسئلے ہے, انتہائی بڑا مسئلہ ہے, لیکن کبھی عدالت نہیں کھلی. عدالت کو چھوڑے کہ PTM کا کل رات کو پروٹیسٹ ہوا ہے, وہاں پر حملہ آور ہوئے ہیں, فوجی حملہ آور ہوئے, پولیس حملہ آور ہوئے, تو یہ عدالتیں ہمارے لیے بنائی نہیں گئی ہے. ہمارے سینکڑوں کے قریب ہمیں یہاں پروٹیسٹ کرنے کے لیے بھی عدالت کے پاس جانا پڑتا ہے, ہمیں احتجاج کرنے کے لیے بھی عدالت کے پاس جانا پڑتا ہے. بھئی آپ ہمارے جینون مسئلے کو حل نہیں کر سکتے, ایٹ لیسٹ ہمیں احتجاج کرنے کے لیے سیکیورٹی تو دیں. لیکن وہ عدالت اس چیز کو کرنے سے بھی گریزا ہے. وہی عدالتیں جو دوسروں کے لیے رات کو کھولی جاتی ہے, وہ ہمارے سالوں سے لگے ہوئے پیشیوں پر کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اور ہم جو ایک 70 سالوں سے بلوچ نسل کشی کا سامنا کر رہے ہیں, ہماری تیسری نسل ہے جو آج اس نسل کشی کا سامنا کر رہی ہے, لیکن ہمیں سننے والا کوئی نہیں ہے. بلوچ ہو, پشتون ہو, سندھی ہو, جہاں جہاں ایجنسیاں جو ہے نا ملوث ہے غیر انسانی کاموں میں, انسانی حقوق کی پامالیوں میں, وہاں پر عدالت بھی ان کو فیسلیٹیٹ کر رہی ہے. میں مجھے بتائیے گا کہ جو ایبڈکشن ہوتی ہے, ڈس اپیرنس ہوتی ہے, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے, کیونکہ آپ لوگ عدالتوں کے پاس جاتے ہیں, وہ اور بھی اگر کسی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے, ان کا رخ جو ہے وہ عدالت کی طرف ہوتا ہے, لیکن عدالت میں تو خیر انصاف نہیں ملتا, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ ڈس اپیرنس یا ایبڈکشن وجہ کیا لگتی ہے آپ کو؟ دیکھیے, وجہ تو ریاست سے پوچھنی پڑے گی آپ کو. ہم خود بھی اسی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم یہاں بار بار کہہ رہے ہیں کہ کیوں, جب ایک جرم جو UN کے اس میں بھی غیر قانونی ہے, غیر انسانی ہے, دنیا کا کوئی مذہب, کوئی قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ ایک شخص کو سالوں سے جو ہے نا غیر قانونی طور پر حراست
میں رکھے, اس کو ٹارچر کرے اور اس کے پیچھے اس کے خاندان کو یہ بھی نہ بتایا جائے کہ وہ کہاں ہے, وہ زندہ ہے یا نہیں زندہ ہے. اس کا سوال ہم بھی پوچھ رہے ہیں کہ بلوچ کیوں اتنے سالوں سے آپ نے ہمارے وسائل کا سودا کیا, ہماری زمین کو کالونی بنایا. آج جو لوگ نکل رہے ہیں بلوچستان میں وہ سب ریاستی دہشت گردی کے شکار رہے ہیں, اسی وجہ سے وہ نکل رہے ہیں. جہاں جہاں ہمارے حمایت کے لیے لوگ کھڑے ہیں وہ اس لیے کھڑے ہیں کیونکہ ان پر خود جبر ہوا ہے, ان پر خود ظلم ہوا ہے, وہ سب اسی وجہ سے کھڑے ہیں ہمارے ساتھ. لیکن اس کے بدلے میں ریاست کو بھی سوچنا پڑے گا کہ وہ کب تک اسی طرح ہی لوگوں پر حکومت کرتا رہے گا اور کب تک تشدد کے ذریعے اسی طرح ہی یہاں پہ لوگوں کا قتل و غارت کرتا رہے گا. مجھے بتائیے گا کہ لوگ آپ کو بہت زیادہ سنتے ہیں دیکھتے ہیں, یہ بتائیے گا کہ ٹیررزم اس وقت کے پی میں یا بلوچستان میں بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, تو اس کے روک تھام کے لیے آپ کیا سمجھتی ہے کہ کیا کرنا چاہیے ان لوگوں کو, کیونکہ یہ تو دن بدن چیزیں بڑھتی جا رہی ہے, لوگوں کو مارا جا رہا ہے اور یہ بھی ایک ایشو ہے وہ بھی ایک ایشو ہے, یہ سسٹم تو ٹھیک ہی نہیں ہوگا. دیکھیے سب سے بڑا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی عوامی جو قوت ہے مذمت ہے اس کو مضبوط کرنا پڑے گا. ایک ریاست جو دن رات صرف ہمیں مار رہی ہے, اس کے بعد جو ہے نا اگر ہم خاموشی سے بیٹھیں گے تو وہ اس کی نسل کشی اور تیز ہوتی جائے گی. ہمیں خاموش نہیں ہونا ہے. وہ خوف وہ ڈر جس کی وجہ سے ہمارے لوگ اٹھتے نہیں ہیں, ان خوف اور ڈر کو پیچھے کرنا چاہیے. عوامی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے, سب سے بڑی قوت ہے. ہماری تعداد ان سے زیادہ ہے, انسانیت پر یقین رکھنے والے لوگ بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ان کے. اب ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے. جس پر اس کے خاندان پر یہ ظلم نہیں ہو رہا ہے, قوموں پر یہ ظلم ہو رہا ہے, اور ہم کب تک اپنی باری کا انتظار کرتے رہیں گے. 70 سال سے ہم یہ انتظار کر رہے ہیں نا کہ شاید ہم لوگ بچ جائے, لیکن بچا تو کوئی نہیں ہے, بچا تو کوئی نہیں ہے. ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ سب کے سب اسٹیٹ وائلنس کے شکار ہے. اس کا حل یہی ہے کہ ہم سب لوگ نکلے, مذمت کریں, اور جتنے ایف آئی آرز ہوتے ہیں جتنا تشدد اور بھی مسئلہ ہوتا ہے مختلف جگہوں پہ میں دیکھتا ہوں, کیونکہ پاکستان کے ڈراماز میں بھی اور انٹرنیشنلی بھی کچھ جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے یہ کہ بلوچ ہوگا یا کوئی وزیرستان سے جس کا تعلق ہوگا, پروفائلنگ ہوتی ہے. اس کے پیچھے آپ کو کوئی کاز نہیں لگتی کہ یہ کسی وجہ سے ہو رہی ہے؟ دیکھیے وہ اسٹارٹ سے ہی ان کا مسئلہ یہی رہا ہے کہ بلوچستان ہو یا کے پی کے ہو یا باقی جگہ اقوام, وہاں پہ وسائل کی لوٹ مار کے لیے وہاں کے لوگوں کو ایک انفیریٹی کمپلیکس میں ڈالا گیا ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ سارے ان لوگوں کا ہی قصور ہے. ایک نفرت پھیلائی گئی ہے, وہ نفرت جو آپ کو میڈیا میں بھی دکھائی دے گی, وہ نفرت جس سے ہمارے کلچر کو بھی انہوں نے مسخ کیا ہوا ہے, ہماری زبان بھی ان کے لیے ایک مذاق بن چکی ہے. اپنی قومیت کو آ کر ہمارے اوپر حاوی کرنا چاہتے ہیں. تو ہمیں اس چیز سے اوپر اٹھنا پڑے گا. ہمیں نفرت کے بجائے محبتیں پھیلانی پڑے گی, اور اس چیز کو یہ ایک پلان, یہ ایک ریاستی چال اور پلان کے ذریعے جو ہے نا کیا جا رہا ہے, جس کے اندر بلوچ اور پشتون کی شناخت کو مسخ کیا جا رہا ہے. اس کی شناخت کو ایسا مسخ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی شناخت سے کبھی ابھر نہیں سکتا ہے. تو ہمیں اس شناخت کو اون کرنا پڑے گا. دنیا میں قومیت کی شناخت کے بغیر اور کوئی چیز موجود ہی نہیں رکھ سکتی ہے. ہمیں اس شناخت کو اون کرنا پڑے گا, اور آگے بھی جا کر جس کو ہمارے شناخت سے خطرہ ہے, ہمیں ہر اس طاقت کے خلاف, ہر اس فرد کے خلاف منظم طور پر پرامن طور پر جدوجہد کرنی چاہیے, اور اپنے نسلوں کو ایجوکیٹ کرانا چاہیے کہ مسئلہ ہے کیا. ہم غلط نہیں, ہم سے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ کیوں بار بار یہ لوگ آتے, کیوں کرتے یہ سب لوگ. ہم تو یہی پوچھ رہے, کیوں کا جواب ہم بھی پوچھ رہے. کیوں آپ کا وہ کانسٹیٹیوشن جو کہتا ہے کہ سٹیزنز کو حق دیا جائے, قتل و غارت بند کی جائے, آپ کی وہ کانسٹیٹیوشن جس کے اندر آپ نے فوج کو بنایا ہے کہ ملک کی حفاظت کر سکے, وہ فوج کیوں ہمیں مار رہی ہے؟ ہم نے کیا کیا ہے, کون سا ظلم کیا؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ مسلمان کو چھوڑے کا ہم انسان نہیں ہیں؟ کس وجہ سے ہمیں مارا جا رہا ہے؟ اس کیوں کا جواب ہمیں پوچھنا چاہیے. اس کیوں کا جواب یہ نہیں ہے کہ میں ڈپریشن میں چلی جاؤں اور میں اپنی قوم کو, اپنی قومی شناخت کو بھول جاؤں. اگر میری قومی شناخت کسی کے لیے خطرے کا باعث بن رہی ہے تو وہ اس کا مسئلہ ہے, میرا مسئلہ نہیں ہے. مجھے اپنی قومی شناخت کو اون کرنا پڑے گا کیونکہ میں ہزاروں سال سے یہاں آباد ہوں. تھینک یو.